بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رکاوٹی شخص۔ کمپنی کا ایک ملازم اپنے دفتر پہنچا تو اس کی نگاہ دفتر کے گیٹ پر لگے ہوئے ایک نوٹس پر پڑی، جس پر لکھا ہوا تھا: جو شخص کمپنی میں آپ کی ترقی اور بہتری میں رکاوٹ تھا، کل رات اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی آخری رسومات اور جنازے کے لیے کانفرنس ہال میں تشریف لے آئیں، جہاں پر اس کی میت رکھی ہوئی ہے۔ یہ پڑھتے ہی وہ اداس ہو گیا کہ اس کا کوئی ساتھی ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو گیا، لیکن چند لمحوں بعد اس پر تجسس غالب آ گیا کہ آخر وہ شخص کون تھا جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ اس تجسس کو ساتھ لیے وہ جلدی سے کانفرنس ہال میں پہنچا تو وہاں اس کے دفتر کے باقی سارے ساتھی بھی اسی نوٹس کو پڑھ کر آئے ہوئے تھے، اور سب حیران تھے کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ کانفرنس ہال کے باہر میت کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو اس قدر ہجوم ہو گیا کہ سیکیورٹی گارڈ کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے اندر جائیں اور میت کا چہرہ دیکھ لیں۔ سب ملازمین ایک ایک کر کے اندر جانے لگے۔ جو بھی اندر جاتا اور میت کے چہرے سے کفن ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ اور گنگ ہو کر رہ جاتا، اور اس کی زبان گویا تالوں سے چپک جاتی۔ یوں لگتا ہے گویا کسی نے اس کے دل پر گہری ضرب لگائی ہو۔ باری آنے پر وہ شخص بھی اندر گیا اور میت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اس کا حال بھی دوسروں جیسا ہی ہوا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کفن کے اندر ایک بڑا سا آئینہ رکھا ہوا تھا، اور اس کے ایک کونے پر لکھا ہوا تھا: دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو محدود کر کے آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور وہ آپ خود ہی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آپ کی کمپنی تبدیل ہونے سے، آپ کا لباس تبدیل ہونے سے، آپ کے دوست احباب تبدیل ہونے سے نہیں آتی۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی تب آتی ہے جب آپ اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناممکن کو ممکن اور مشکلات کو چیلنج سمجھتے ہیں۔ اپنا تجزیہ کریں صاحب، اپنے آپ کو آزمائیں، مشکلات، نقصانات اور ناممکنات سے گھبرانا چھوڑ دیں اور ایک فاتح کی طرح جئیں۔ خود سے راحت مند ہوں۔ خود سے راحت مند ہونا آپ کو قبول کرنے کے بارے میں ہے یار۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو اپنی قدر کی قیمت دکھنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کی خود کی خوبی ہے جو خود اعتمادی لاتا ہے۔ اور ہاں، زیادہ تر لوگ خود کو دیکھتے ہیں، صرف وہی دیکھتے ہیں جس میں ان کی کمی ہے۔ کمی کا احساس دوسروں کے ساتھ مقابلے سے ہوتا ہے اور خود اعتمادی کو کم کرنے کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی کامل نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کی خامیوں کو قبول کرتے ہیں وہی ہمارے لیے کامل نظر آتے ہیں، چاہے یہ آپ کی نظر کیسا ہے، یا آپ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی تعریف کرنی ہوگی۔ یہ آپ کی اپنی تکلیف ہے جو آپ کو کم اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ اگر آپ خود سے راحت محسوس نہیں کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے ساتھ راحت محسوس نہیں کرے گا۔ آپ کون ہیں قبول کریں، اور آپ کے پاس زندگی کا ایک نیا تناظر پڑے گا، جہاں خود کو زیادہ پختہ، زیادہ کامیاب اور زیادہ پر اعتماد محسوس کریں گے۔ بقول شاعر مشرق: اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر تو زندوں میں ہے۔ دوستو، میری اس پوسٹ کا مقصد یہ ہے کہ میری اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر کے رکاوٹی شخص کو مار کر کسی دور کے قبرستان میں زیر خاک کر دو۔ آگے بڑھو، اپنی ذات پر توجہ دو، خود کو اہمیت دو، نہ یار دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ یقین مانے، اس دنیا کی مثال کتے کی دم جیسی ہے جو کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انسان نے ہزاروں کوششیں اور تدبیریں کی اسے سیدھے کرنے کی، مگر ناکام رہی۔ ہسپتال بنائے مگر مریض مرتے رہے، تعلیمی ادارے بنائے مگر جہالت ناچتی رہی، انصاف و قانون بنائے مگر جرم ہوتا رہا۔ اس لیے میرے پوسٹ پر آنے والے شہزادوں اور شہزادیوں سے اس فقیر کی عرض یہ ہے کہ بجائے اس دنیا کو سیدھا کرنے سے اپنی ذات پر غور و فکر کیجیے، دوسروں سے سیکھیے اور خود کو سنواریے۔ معزز خواتین و حضرات، میری پوسٹ کو لائک ضرور کیا کریں اور کومنٹ میں زیادہ سے زیادہ لکھیں۔ آپ اپنی طرف سے محبت کی بارش کر دیں، میں چھتری لے کر آپ کی رائے اور تجویز پر غور کرنے ضرور آؤں گا۔ جب آپ جیسے عمدہ لوگ میری پوسٹ پر اپنے پیار بھرے کومنٹس کرتے ہیں تو یہ مجھے آپ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور سنگت میں اور بھی نکھار آ جاتا ہے۔ اس لیے کومنٹس میں آپ کی رائے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے اور خوشیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، آمین۔ اور اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھیں جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔